ثاقب، جب نواز شریف صاحب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا تاثر آتا ہے جیسے وہ ابھی بھی اپوزیشن میں یا سسٹم سے باہر ہیں اور سسٹم کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ، اپنے بھائی کی گورنمنٹ، اپنی بیٹی کی گورنمنٹ اس وقت فنکشن کر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ایجوٹیشن ہے کیا پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ آصف کرمانی صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں جبکہ سب اچھا ہے کہ گردان کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب اچھا نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوش آمدی ٹولہ ہے جو کہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے۔ تو پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ایک تو میاں صاحب کو جو 2017 میں جو نائل کیا گیا اور وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس کے بعد شاہد کاکا نبازی وزیر اعظم بنے تھے، تو وہ جو ہٹانا تھا اس سینیریو سے، اس صورتحال سے وہ باہر نہیں آ رہے ابھی تک۔ اور ابھی بھی جب بات کی جاتی ہے، اگرچہ اپریل 2022 سے یہی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ان کا کیا دھرا ہے۔ اب تو 2-2.5 سال ان کو ہو گئے ہیں، تو ان کو میرا خیال میں بات جو ہے وہ یہاں سے آگے چلانی چاہیے کہ ہمیں بھی 2-2.5 سال ہو گئے، ہم نے کیا ڈیلیور کیا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے جو سسٹم ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور ایک بات جو راؤ صاحب نے کی کہ وہاں جو یو کے سے یا برطانیہ سے جب آ رہے تھے نواز شریف صاحب، اور جس طرح ان کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، وہ ماضی میں ایک عدالتی، بے شک ایک فارمیلٹی تھی لیکن عدالتی اشتہاری تھے، تو ان کو اس پروٹوکول میں لایا جا رہا تھا، وہاں کا ہائی کمشنر ان سے مل رہا تھا، یہاں وہ آتے ہیں، آتے ہی 24-48 گھنٹوں میں ان کے کیسز جو ہے وہ پچھلے 6 سال میں جو کیسز بنے تھے وہ 48 گھنٹوں میں سب نیب ہر چیز آن بورڈ اور ختم، بالکل ختم۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں کی عوام کا ایک المیہ کہے یا جو بھی کہے، جو مزاحمت ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرنے والے کو، وہ جیسا بھی ہو، وہ مطلب اب یہاں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مسائل بھی ہیں ملک میں، معاشی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن اس دوران جو پبلک کا جو آپ سپورٹ دیکھیں گے نا، وہ اسی کو سپورٹ ملے گی جو مزاحمت کی طرف جاتا ہے، وہ جھوٹا سچا جیسا تیسا وہ بیانیاں بنا کر لائے گا۔ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب نے ابسولوٹلی ناٹ کہا، جیسا بھی کہا، اس کے پیچھے جو کچھ بھی تھا، تب سے لے کر اب تک پبلک ان کے ساتھ۔ اور اپریل 2023 یا مارچ 2023 کی اگر 22 کی بات کریں تو اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جا رہی تھی اور ان کے 20-22 ایم این اے چھوڑ رہے تھے، تو اس سے پہلے کا سینیریو آج اگر کسی سے پوچھے نا تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ کہتے تھے کہ یار کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو عوام نے ووٹ دینے ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ لیکن جب وہ مزاحمت کی طرف آئے تو اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن پہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن نواز شریف صاحب 2019 کا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ختم ہو چکا، وہ برطانیہ سے جب اکتوبر 2022 میں آتے ہیں تو وہ بیانیہ ختم، سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا تھا، نگران حکومتیں جو ہے وہ مکمل ان کو سپورٹ کر رہی تھیں اور ان کے مخالفین کو مکمل دبا رہی تھیں۔ اس کے باوجود عوام نے جو رسپانس دیا ان کے لیے حیران کن تھا۔ اگلی بات جو حیران کن ہے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب سے آئے ہیں، پہلے تو وزارت عظمیٰ میں نہیں آ سکے، پھر یہ پتہ چلا کہ وہ متحرک ہو رہے ہیں، وہ جیسے ہی صدر بنیں گے تو ایک نئی مسلم لیگ جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس میں جان پڑ جائے گی، ساری چیزیں ہم نے سنی، وہ متحرک ہوں گے، لیکن وہ بھی تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں تو اس میں اتنا وہ تحرک نظر نہیں آ رہا۔ تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں یقینی طور پر پیچھے بیٹھ کر وہ ان کی اپنی پالیسیز تو دے رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک کامیاب حکومت چلاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آخری بات میں یہاں پہ کروں گا، جس وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہے، پریشانی ہے جو حکومت مرکز میں ہے یا پنجاب میں، وہ سمپل اور سادہ سی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائبونل ہوں، 8 فروری کے الیکشنز ہوں، مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو، یا جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کے کیسز ہوں، ان پہ عدلیہ بالکل کچھ نہ کرے جی، ہمیں چلنے دیں۔ تو یہ ایک حیران کن معاملہ ہے، اور اسی میں شہباز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، نواز شریف اور حمزہ شہباز، ان تمام کے کیسز ٹرائبونلز میں ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے نہیں ہے، تو ملٹیپل چیزیں ہیں جو پریشانی ان کو لاحق ہے، اس وجہ سے چیزیں سموتھ آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ۔ ثاقب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی ٹیبل پر اس وقت کیا کیا آپشنز، اور جیسے کہ نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ ابھی پی ٹی آئی کو کچھ بھی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، آپشن تو ان کی پوزیشن تو ویسے اگر گراؤنڈ پہ دیکھی جائے تو بڑی سٹرونگ ہو رہی ہے۔ ایک تو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے کہ ان کو وہ نشستیں ملی ہیں اور وہ سنگل لارجسٹ پارٹی پارلیمنٹ کی وہ بننے جا رہے ہیں۔
جس نے پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پینک ہے، اور جو عدالتی محاذ پہ ان فیصلے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو فیور بھی کر رہے ہیں، جو فیصلے آ رہے ہیں خان صاحب کے کیسز، اگرچہ وہ رہا ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بہت قریب مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہے، لیکن جو ان پہ کیسز بنے ان کیسز میں بریت ہونا، ان کیسز میں ریلیف ملنا، ضمانتیں ہونا، یہ بھی ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پش کر رہا ہے اور وہ بہتر جو ہے وہ پوزیشن میں ہے۔ اب جو رات مولانا صاحب کے حوالے سے جو بیان آیا کہ وہ تیار ہیں یا اس قسم کی بات کے استعفے دینے یا اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے، تو اس پر مجھے جو ہے وہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے سچویشن ذہن میں آئی، جو 2022 میں اپریل میں جب گورنمنٹ گئی تو پی ٹی آئی نے تمام جو پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، اور اس کے بعد وہ جنوری 2023 میں انہوں نے دونوں صوبائی جو حکومتیں تھیں وہ بھی تحلیل کر دیں۔ تو جو اپریل میں جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے تو وہ استعفے جو ہے اس وقت کے اسپیکر منظور نہیں کر رہے تھے، تو یہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر اسد کیسر صاحب سمیت جو پٹیشنرز تھے، انہوں نے کہا جی اسد کیسر صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کو ڈائریکشن دیں کہ ہمارے استعفے منظور کریں، ہم نے دستخط کیے ہیں، ان کے پاس گئے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ سارا پروسیس کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے استعفے جو ہے وہ منظور کریں۔ تو عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس طرح اس میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو وقت گزرتا گیا تقریباً 4-5 ماہ گزر گئے، تو میرے خیال ہے سپٹمبر 2022 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ آ گیا، تو دوبارہ پی ٹی آئی کے لوگ پٹیشنز لے کر پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی اسپیکر کو ڈائریکشن دیں کہ وہ ہمارے استعفے روکے، ہمارے استعفے منظور نہ کرے، ہم نے واپس لے لے ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی جو استعفے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ استعفے دینا، پھر واپس لینا، پھر اسمبلی تحلیل ہونا، نوے روز میں الیکشن نہ ہونا، پھر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ ہونا، یا سال سوا سال کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کا ہونا، تو یہ چیزیں ماضی میں ان کے ذہن میں، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کبھی استعفے نہیں دے گی۔ پچھلے 2 سال کی جو پریکٹس سمجھ آئی ہے نا ان کو۔ اچھا، جو استعفے ان کے منظور کیے گئے تھے سپٹمبر 2022 میں، اس کے پیچھے وجہ تھی یہ تھی کہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت بہت ساری لیجسلیشن کرنے جا رہی تھی، نیب کی ترامیم اس وقت ہوئی، اور بہت ساری یہ جو ایکٹ تھا الیکشن ایکٹ، اس میں ترامیم ہوئی، اور بہت ساری ترامیم ہوئی جو لیجسلیشن کرنے جا رہی تھی۔ جب اسی لیجسلیشن کے خلاف پی ٹی آئی عدالتوں میں گئی تو عدالتوں نے کہا آپ کا کام پارلیمنٹ میں تھا، عوام نے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، آپ استعفے دے کے عدالتوں کے پاس آ گئے ہیں، تو اس لیے استعفوں والا آپشن میرا نہیں خیال وہ اڈاپٹ کریں گے۔